سوچو ایک زمانہ جب ایک آدمی خود کو خدا کہتا تھا، وہ تھا فرعون۔ مصر کی زمین پر اس کا راج تھا، پاور، آرمی، محل، سونا، سب کچھ، لیکن اس کی حکومت ظلم پر ٹکی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا گیا تھا، ان سے مزدوری کروائی جاتی، ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا۔ فرعون کو خبر ملی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت ختم کرے گا، اور اس نے حکم دیا، ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دو۔ اسی دور میں ایک بچہ پیدا ہوا، موسیٰ علیہ السلام۔ ایک ماں جس کا دل ڈر سے کانپ رہا تھا، لیکن اللہ نے اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون ڈال دیا۔ الہام ہوا، بچے کو ایک صندوق میں رکھو اور دریا میں بہا دو، ہم اسے واپس تمہارے پاس لائیں گے۔ سوچو، ایک ماں اپنے بچے کو پانی کے حوالے کر رہی ہے۔ یہ کمزوری نہیں تھی، یہ یقین تھا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب بچے کو دیکھا، اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے کہا، اسے قتل مت کرو، یہ میرے لیے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ اور یوں جس گھر میں اس کی موت کا پلان تھا، وہیں اس کی پرورش شروع ہو گئی۔ اللہ کی پلاننگ دیکھو۔ وقت گزرا، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری آدمی ایک بنی اسرائیل کے آدمی پر ظلم کر رہا ہے۔ غصے میں آ کر موسیٰ علیہ السلام نے اسے دھکا دیا، وہ آدمی مر گیا۔ یہ قتل جان بوجھ کر نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ انہوں نے فوراً دعا کی، یا اللہ، میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن فرعون کو پتہ چل گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا۔ وہ مدین چلے گئے، وہاں ایک بزرگ آدمی کی بیٹیوں کی مدد کی۔ بعد میں انہی بزرگ نے اپنی بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ سال گزرتے گئے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ انہوں نے دور ایک آگ دیکھی۔ وہ آگ کی طرف گئے اور وہاں ان سے اللہ نے کلام کیا۔ سوچو، ایک عام انسان اور سیدھا اللہ کا کلام۔ اللہ نے انہیں نبی بنایا اور حکم دیا، فرعون کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، میری زبان بھی صاف نہیں۔ اللہ نے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنا دیا۔ پھر وہ فرعون کے دربار میں گئے، کہا، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ فرعون ہنس پڑا۔ اس نے چیلنج دیا۔ جادوگر بلائے گئے، انہوں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی، وہ سانپ جیسی لگنے لگیں۔ لوگ ڈر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا پھینکی، وہ اصل کا بڑا سا سانپ بن گیا اور سب جھوٹی چیزیں نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے یہ جادو نہیں، یہ حق ہے۔ وہ سجدے میں گر گئے۔ فرعون اور زیادہ غصے میں آ گیا، ظلم اور بڑھ گیا۔ آخر اللہ کا حکم آیا، اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ رات کے اندھیرے میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے۔ پیچھے فرعون کی فوج تھی، آگے سمندر۔ لوگ گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، اب تو ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، بالکل نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ صرف لفظ نہیں تھے، یہ یقین تھا۔ اللہ کا حکم آیا، اپنی عصا سمندر پر مارو، اور پھر سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، بیچ میں راستہ بن گیا۔ پانی دونوں طرف دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل نکل گئے۔ پھر فرعون اپنی فوج کے ساتھ اس راستے میں گھسا۔ جب وہ بیچ میں پہنچے، سمندر واپس مل گیا اور فرعون ڈوب گیا۔ جس نے خود کو خدا کہا تھا، وہ پانی میں بے بسی سے ڈوب گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آزاد ہو گئے۔ یہ کہانی کیا سکھاتی ہے؟ ظلم چاہے کتنا بھی بڑا ہو، اللہ اس سے بڑا ہے۔ راستے بند ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے سمندر چیرنا مشکل نہیں۔ اگر آج تم کسی فرعون جیسی پرابلم کا سامنا کر رہے ہو، یاد رکھو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔